اس مسیر مہدویت میں کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک عہد و پیمان ہو ہم میں، یعنی منتظرین آقا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں اور آقا امام زمان کے مابین ایک عہد و پیمان ہو اور ایک بیعت، جس طرح مأموم کے لیے ضروری ہے کہ امام معصوم کی بیعت کریں، رعایا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سردار معصوم کی بیعت کریں، تو لہذا منتظرین آقا امام زمان جب راہ مہدویت میں قدم بڑھانا چاہتے ہیں تو مسیر مہدویت میں اور انتظار سے بھرپور زندگی میں لازم ہے کہ اولاً عہد و پیمان ہو ہم میں اور آقا امام زمان میں، اور اسی عہد و پیمان و بیعت کی حفاظت کے ساتھ اور اسی عہد و پیمان کی رعایت کے ساتھ اس مسیر زندگی میں جو ہیں قدم آگے بڑھائیں، تب کامیابی حتمی ہے، یقینی ہے۔ ایک قرارداد ہو ہم میں اور آقا امام زمان میں، مشخص ہوں، معلوم اور ایمان رکھتے ہوں کہ وہ کیا ہیں تو ہم کیا ہیں۔ لہذا ہمیں ائمہ اطہار نے یہ سبق سکھا دیا کہ ہر صبح بیعت کریں آقا امام زمان کے ساتھ۔ لہذا فرمایا کہ دعائے عہد پڑھیں، اور یہ عہد ہے، بیعت ہے اور عہد و پیمان ہے اور قرارداد ہے منتظرین اور امام منتظر کے مابین۔ تو لہذا ایک وظیفہ اور ایک ذمہ داری اور ایک تکلیف ہے انتظار مہدوی ہمارے ذمے ہیں کہ ہر صبح دعائے عہد کے ذریعے امام کی بیعت کریں اور پھر اسی بیعت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ لہذا وہاں ایک منتظر امام زمان دعا کرتا ہے، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحتی یومی ھذا، خدایا میں اجدد لہ تجدید بیعت کرتا ہوں ان کی، آقا امام زمان کی، فی صبیحۃ یوم ھذا، آج کی اس صبح، آج کی صبح تجدید بیعت کرتا ہوں۔ اجدد نو بنو، یعنی آج پھر میں اس بیعت کو جو ہے اس کی تجدید کرتا ہوں، نئے سرے سے بیعت کرتا ہوں، بلکہ گزشتہ بیعت کی تجدید ہے یہ، یعنی اسی کو دوبارہ سے مستحکم کرنا ہے، تجدید ہے یہ۔ اور تو سکھایا کہ تصور یہ نہ ہو کہ یہ بیعت صرف آج کی صبح ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا عِشْتُ مِنْ أَيَّامِ، جب تک زندہ رہوں یہ بیعت رہے گی، نصر یہ بیعت رہے گی، اس کی ہر صبح میں تجدید کرتا رہوں گا، ہر صبح اس بیعت کی تجدید کروں گا۔ ہم جو ہیں بعض چیزوں کو جب آپ اپنے سسٹم میں کام کرتے ہیں، بعض سافٹ ویئر آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہر صبح ہمیں اس بیعت کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اس کو رینیو کرنا چاہیے، تجدید یعنی یہ۔ تو فرمایا کہ
تمہیں ایسا کرنا ہے کہ ہر صبح آقا امام زمان کے ساتھ اپنی بیعت کی تجدید کریں. اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا، آج کے دن کی اس صبح میں تجدید کرتا ہوں، اور نہ صرف آج، میں کرتا رہوں گا آئندہ کے لیے. وما عشت من ایامی، جب تک میں زندہ رہوں میرا آقا امام زمان کے ساتھ یہ بیعت ہے، یہ عہد و پیمان ہے، یہ قول و قرار. وما عشت من ایامی عہدا وعقدا وبیعتا لہ فی عنقی، کہ یہ عہد ہے اور یہ عقد ہے اور یہ بیعت ہے ان کے لیے میری گردن پہ، میرے ذمے. یہ بیعت رہے گی، یہ عہد رہے گا، یہ پیمان رہے گا. عہدن وعقدن وبیعہ، یہ 3 چیزیں ہیں. ان 3 چیزوں میں مختصر سی تفاوت ہے، مختصر سا فرق ہے. لا احول عنہا ولا ازول ابدا، یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ میں اس عہد سے پھروں گا نہیں. ولا ازول ابدا، اسے توڑوں گا نہیں. یہ سلسلہ رہے گا، یہ تجدید کا سلسلہ رہے گا جب تک زندہ ہوں. یہ ساری عمر کے لیے ہے، تمام عمر کے لیے، تا نفس آخر، تا لحظہ آخر، تا لحظہ استحضار جاری رہے گا. ایک منتظر آقا امام زمان، ایک منتظر واقعی اپنے امام منتظر کے ساتھ یہ عہد و پیمان رکھتا ہے. عہد ہے، عقد ہے اور بیعت. عہد کسی چیز کی حفاظت کرنے کا نام ہے اور اس کی رعایت کرنے کا نام ہے، مسلسل مختلف حالات میں، حالاً بعد حال، اسے عہد کہتے ہیں. کسی چیز کی حفاظت اور پھر اس کی رعایت کرنا ہر حال میں، یہ عہد ہے. جب آپ کسی سے عہد کرتے ہیں تو اسے نبھانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. جو بھی آپ عہد کریں اس پہ پائبند رہنا، یہ اصل میں عہد ہے، ورنہ پھر عہد شکنی ہے، پھر عہد نہیں ہے. اور عقد جو ہے کسی قرارداد کو حتمی شکل دینا ہے اور پھر اس پہ پائبند رہنا، یہ عقد کہلاتا ہے. عقد کا تعلق دل سے ہے، قلبی ہے. جب تک قلبی نہ ہو پھر وہ عقد نہیں ہے. لہٰذا اس پہ یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ عہد کریں پھر اس پہ ایمان بھی رکھتا ہو، یقین ہو دل سے، تو وہ عقد ہے. اور بیعت اقرار عہد و اطاعت کا نام ہے اور تسلیم کا نام ہے. بیعت یعنی چی، یعنی ایک حاکم آپ اس کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی اسے حاکم مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس کا حکم میرے لیے جو ہے میرے ذمے واجب ہے کہ میں انجام دوں. اس کو کہتے ہیں بیعت. کسی کی اطاعت کا اقرار اور کسی کے جو ہے حکومت کو تسلیم کرنا، کسی کے نظام کو تسلیم کرنا، یہ بیعت کہلاتا ہے. آقا امام زمان کے سلسلے میں یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے. ایک منتظر اس وقت منتظر ہے، بے عہد و پیمان، بے قول و قرار، بے بیعت تسلیم. پھر انتظار بے معنی ہے کہ ہم یک طرفہ، میں خود انتظار کرتا جاؤں گا آقا امام زمان سے، میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، میرا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، یہ نامناسب ہے. وہ انتظار پھر مقبول اہل بیت نہیں، مقبول خدا بھی نہیں. لہذا ہم محضر پروردگار میں، یعنی منتظرین آقا امام زمان، صبح ہر دن کی صبح آقا امام زمان کے لیے محضر پروردگار میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عہد و پیمان ہے، ہمارا یہ اقرار ہے. یعنی ہم اقرار کرتے ہیں، عہدن ہم اقرار کرتے ہیں، ہم قرارداد دیتے ہیں، باندھتے ہیں ان کے ساتھ. اور پھر ہمارا یہ عہد و پیمان، اولاً ہمارا یہ عہد ہے آقا امام زمان کے ساتھ،
اور پھر یہ عہد و پیمان قلبی ہے، یعنی یہ عہد ہے قلبی ہے۔ دوماً ہم اس عہد و پیمان کو حتمی اور مستحکم جو ہے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ عہد و پیمان حتمی ہے اور مستحکم ہے، مضبوط ہے، اور ہم اس کے پائبند رہیں گے، تو یہ ہے عقد۔ اور سوماً آقا امام زمان کی اطاعت کا یہ عہد و پیمان ہے کہ ہم اس عہد و پیمان کے بعد امام کی اطاعت کریں گے اور انہیں تسلیم کریں گے، یعنی بیعت۔ تو یہ تین چیزیں ایک منتظر کے لیے ہر صبح اس کی تجدید کرنی ہوتی ہے۔ یہ عہد و پیمان امامت اور ولایت کے تابع رہنے کا عہد ہے، بیعت۔ لازم ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہو اور اس میں کچھ تبدیلی نہ ہو۔ لا احول عنہا ولا ازول ابدا، دعائے عہد میں پڑھتے ہیں۔ یہ عہد و پیمان زندگی کی ہر صبح کے لیے ہے، وما عشت من ایامی، جب تک میں زندہ رہوں، اور ساری عمر اس پر باقی رہے، نہ ان کی صرف 40 دن پائبند رہے، نہ۔ اگرچہ اس دعا کی روایت میں یہ کہ 40 صبح آقا امام زمان کے ساتھ یہ عہد و پیمان باندھے، تو اس 40 کے عدد میں ایک فلسفہ ہے اور اس میں ایک راز ہے، ایک سر ہے۔ حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے لے گیا کوہ طور پہ، اس میں ہے، اور 40 کی عدد میں تو ممکن ہے کہ 40 کی عدد میں ایک خاص فلسفہ ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اب 40 کے بعد آپ آزاد ہیں کہ نہ اس عہد و پیمان کی تجدید کریں نہ اس میں پائبند رہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ عہد و پیمان اب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس پہ پائبند بھی ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لیکن 40 کا عدد کس لیے؟ شاید اس لیے بتایا، ممکن ہے کہ 40 دنوں میں انسان کا عہد و عقد و بیعت مکمل ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ انسان معلوم ہے کہ مرکب من الخطا والنسیان، انسان بھول چکے، آج کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، کل کہا 40 دن تک کریں، چاہے تو نہ بھولیں، پھر اسے یاد رکھیں 40 دن مسلسل تو نے امام کے ساتھ عہد و پیمان باندھا ہے، 40 دن، 40 صبح، تب تو نہیں بھولیں گے۔ 40 دنوں کے بعد بھی اگر انسان بھول جائے پھر وہ انسان نہیں ہے، چاہے کہ وہ منتظر آقا امام زمان 40 دن عہد و پیمان باندھے۔ اور انسان بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھے کہ میں نے 40 دنوں تک امام سے ہر صبح عہد و پیمان باندھا ہے اور بیعت و اقرار کیا ہے امام کے ساتھ۔ تو 40 دنوں میں ایمان خالص، بیعت و عہد اور عقد خالص ہو جائے تاکہ ہرگز اس عہد و پیمان کو فراموش نہ کرے۔ 40 دنوں میں بہت ساری چیزیں بالغ ہو جاتی ہیں، بہت ساری جو ہے مرکبات ہیں وہ 40 دن میں درست ہو جاتی ہیں، جو ہمیں مثال کے طور پر معلوم ہے۔ جو ہے شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 40 دن ان کو رکھنا ہوتا ہے تاکہ شراب ناب بن جائے۔ اسی طرح گلقند بنانا ہوتا ہے تو گلاب کے پھولوں نے بنانے کے بعد 40 دن زمین میں دفناتے ہیں تب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسان کے بارے میں ہے کہ 40 سال کے بعد جو ہے انسان پختہ تر ہو جاتا ہے، جتنا پختہ ہونا 40 سال کے بعد پختہ ہو جاتا ہے، یعنی مکمل بلوغت جس کو آپ کہیں عقلی طور پہ 40 سال کے بعد۔ 40 کی عدد میں فلسفہ ہے، لہذا تو اس لیے کہ 40 دنوں میں یہ بیعت پکی ہو جائے گی تمہاری، یہ عہد و پیمان تمہارا پکا ہو جائے گا اور پھر نہیں بھولیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ 40 مکمل کرتے جائیں ہم، اور ہر صبح اسے ظاہر 40 کے بعد بھی اگر آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے 40 کے عدد کو ضرور پورے کریں، لیکن اس کے بعد ایسا نہیں کہ بیعت نہ کریں، بیعت کرتے رہیں اور 40 مکمل کرتے جائیں تاکہ ہر عدد کے ہر 40ویں کے بعد آپ کی بیعت پختہ تر ہو جائے اور مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے۔ صبح کی تاکید کس لیے ہے کہ ظہر کو کریں، مغربین کو کریں، ہمیں حکم ہے دعائے عہد میں کہ امام کی بیعت کریں ہر صبح۔ شاید اس میں راز یہ ہو کہ صبح اٹھیں، بارگاہ الہی میں آ جائیں اور حاضری دیں، نماز پڑھ لی، حاضری دی، اب اس کے بعد آپ نے بیعت دی۔ ہر چیز سے پہلے امام معصوم کی بیعت ضروری ہے، یعنی نظام ولایت کے تحت خود کو قرار دینا ضروری ہے۔ ہر صبح، ہر کام سے پہلے، نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے،
اپنی جو ہے معمول کی زندگی شروع کرنے سے پہلے امام معصوم کے زیر ولایت آ جائیں، بیعت کریں، پھر ان کی بیعت کے بعد ہر کام انجام دیں، ہر کام جنہیں صاحب ولایت اجازت دے۔ ہر صبح کا شاید یہ ہے کہ صبح اب یہاں سے شام تک تو نے کام کرنا ہے، تو یاد رہے تو نے امام کے ساتھ بیعت کی ہے، صبح سے شام تک پھر امام کی مخالفت نہ کرے، کوئی ایسا گناہ نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو ائمہ کے لیے ناراحتی قلبی کا باعث ہو۔